السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 50 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 53 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ تم
اختیار کرو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دلی دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دلی دوست، ومن یتولہم منکم، اور جو ان کو اپنا دلی دوست بنائے، فإنہ منہم، تو یقیناً وہ انہی میں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر نہ آن پہنچے، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، او امر من عنده، یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ، فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسہم نادمین، تو وہ اس بات پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی ہے پشیمان ہو، ندامت والے ہو جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہا اہل ایمان نے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں بڑی پختہ کر کے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، تو بس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ قرآن مجید کی یہ آیات اپنے معنی، اپنے مطلب اور اپنے حکم میں بڑی واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہود و نصارہ کے کرتوت بتانے، پیچھے جو ذکر ہوا کہ کس طرح یہ اللہ کے کلمات کی تحریف کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ کے حکموں کو بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو ہم جو بدلتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں لگے گا، اور اس کے عوض تھوڑی قیمتیں وصول کر کے اپنا دین بیچ دیتے ہیں۔ یہی ظالم ہے اور یہی فاسق ہے۔ اور اس کے مقابل میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا ہے، جو کتاب ہدایت دی ہے، اب اس کے ذریعے سے ہی فیصلے ہوں گے، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ مانتا وہ ہے جو یقین رکھتا ہو۔ اب فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں یہاں پر یہود و نصارہ کے بارے میں یعنی اختصاص کے ساتھ اسپیشلی یہ بات بیان کی گئی، اور عام طور پر کفار کے متعلق بھی یہی بات بیان فرمائی۔ سورہ الممتحنہ کے اینڈ پہ پورا حکم جو آخری جو اس کی آیات ہیں وہ اسی سے متعلق ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ دین کی وجہ سے قتال کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، تمہیں تمہارے علاقوں سے نکالیں، اور ان کا بس نہ چلتا ہو کہ تمہیں ختم کر دیں، تو ان کے ساتھ تمہاری دوستیاں نہیں ہو سکتی، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہاں تک کہ آخر میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کوئی گروہ ایسا نہ پایا جائے جو اس بات کا دعوے دار تو ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ مودت رکھتے ہوں، محبت رکھتے ہوں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ یہ لڑنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ رکھنے والے ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ بندہ مومن کا دلی تعلق ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات قرآن نے واضح کی ہے کہ وہ کافروں میں سے وہ لوگ جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں اور نہ ہی دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ کوئی فساد برپا کرتے ہیں، کہ تم ان کے ساتھ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ تو وہ کفار جو دو بدو جنگ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرنے میں بھی ملوث نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دنیاوی معاملات کے اندر
حسن سلوک کا معاملہ کرنا اور عدل و انصاف پر مبنی معاملہ کرنا، یہ اسلام کا حکم۔ لیکن دلی دوستی ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی، دلی دوستی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہو سکتی۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کر دی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقابل تو یہ متحد۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ ویسے تو تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپ کو بظاہر یہ بڑے اکٹھے نظر آئیں گے، لیکن ان کے دل پارا پارا ہیں، اندر سے ان میں بھی بہت اختلاف ہے۔ لیکن ایک نقطہ ایسا ہے جہاں پر یہ بالکل متحد، اور وہ ہے اہل اسلام کی مخالفت، اہل ایمان کی مخالفت۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں اسلام اور اسلامی شاعر کی بات ہوگی، ان کا ایک ہی موقف ہوگا کہ وہ اس کی مخالفت کریں۔ اگر ویسا ہی کوئی شعار کوئی کافر رکھے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، یعنی یہودی اگر لمبی داڑھی رکھے تو اس پر پابندی نہیں لگے گی، سکھ اگر لمبی داڑھی رکھے تو اس سے کوئی ان کو مسئلہ نہیں، لیکن مسلمان اگر لمبی داڑھی رکھے گا تو ہر جگہ اس کو روکیں گے، چیک کریں گے، اس کو جو ہے نا تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھیں، تو ان کو مسئلہ اسلام کے ساتھ۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ ومن، اللہ رب العزت سے بہتر حکم نازل کرنے والا کون ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر حکم نازل کرنے والا کوئی اور نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ حکم بھی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ مان۔ اس کے باوجود لوگ سمجھتے کہ نہیں نہیں جی یہ ایسے ہی آپ سارا وقت جو ہے نا کانسپریسی تھیوری بیان کرتے رہتے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو اور کام بھی ہے، ان کو کیا لگے ہمارے خلاف جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نا کانسپریسیز کرتے رہیں۔ دنیا میں ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے، سارا کچھ تو ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے، ترقی بھی ان کے پاس ہے، ان کو ہم سے کیا خوف۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے بالکل ہی نہ اپنے ایمان کی قدر و منزلت جانتے ہیں، نہ خیر اور شر کی جو جنگ ہے اس کو جانتے ہیں، نہ شیطانی ہتھ کنڈوں کو جانتے ہیں، اور نہ ان کے مکر و فریب کو جانتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جو جہالت کی اس لیول پہ پہنچا ہوا ہو، اس سے تو اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما ہی، اس بندے کو بندہ کیا سمجھائے؟ الف بے سے تو دوبارہ پڑھا لکھا نہیں سکتے آپ ایسے بندے۔ لیکن جو لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر، فلسطین کے معاملے کے اندر، شام کے معاملے کے اندر، اور گزشتہ 30 سال کے اندر مسلمان ممالک کی صورتحال دیکھتے جائیں، عراق کے معاملے کے اندر، ایران کے معاملے کے اندر، افغانستان کے معاملے کے اندر، یمن، لیبیا، تیونس، اٹھاتے جائیں، ملک اٹھاتے جائیں، ایک ایک کا نام اٹھاتے جائیں، اور پھر ان سارے ممالک کے اندر ہونے والی جو ہے نا جنگیں، اور اس کے اندر جو اسلحہ پھونکا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو جان ہے اس کو ایک جانور کی جو قدر و منزلت ہے اس سے بھی گرا دیا گیا۔ ان کے نزدیک کتے کے حقوق ہیں لیکن کسی مسلمان کے کوئی حق نہیں۔ اور اس وقت جو غذائی بحران پیدا کیا ہوا ہے فلسطین کے اندر، اس سب کے باوجود بھی کسی کو یہ شک ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے؟ یہودی براہ راست اس میں انوالو ہے، اور پوری دنیا کا ٹھیکیدار امریکہ اور اس کے حواری جو عیسائی سارے کے سارے ہیں وہ ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، پشتی بان بن کے۔ تو یہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے مخلص ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ان کو اپنا دلی دوست مانتا ہے وہ جان لے کہ وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے اور یہود و نصارہ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات، اور یہ بات کسی مفتی کی بات نہیں، یہ بات کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں بندہ یہ کہے کہ جی چلو کوئی اختلاف بھی ہے، خیر ہے، کوئی بات۔ یہ قرآن کی نص، اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، اور وہ رب آسمانوں سے ہمیں اس بات کی اطلاع دے رہا ہے کہ اس کے نزدیک جو بندہ یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست مانتا ہے اور خیر خواہ مانتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ رب العزت خواہ وہ کتنے کلمے پڑھتے رہے، کتنا اسلام کے دعوے کرتا رہے، حج اور عمرے کرتا رہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت اور کوئی مقام مرتبہ نہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے ایسے لوگوں متعلق کہا نا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا
انتظام و انصرام سنبھال لینا اور یہ حاجیوں کی خدمتیں کرنا، سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لانے اور آخرت پر ایمان لانے اور اللہ پر ایمان لانے کے برابر ہو گیا؟ ان اعمال کی جو قدر و منزلت ہے کہ انسان حج، عمرہ، عبادات اور ساری چیزوں کے اندر آگے بڑھے، وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ عبادت ہے، لیکن جس شخص کے دل کے اندر ایمان کی اہمیت اور قدر ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مومن اور کافر کے اندر فرق کر سکے، تو پھر اس بندے کی ایسی عبادات کو اللہ رب العزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ انہی میں سے، اور ساتھ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم قوم کو پھر اللہ ہدایت بھی عطا نہیں فرماتا جو اس طرح سے یہود و نصارہ کے پیچھے لگ جائے۔ اور حالت کیا ہے ان کی؟ اس دور کے منافقوں سے لے کر آج کے دور کے منافقوں تک ہر ایک کی سوچ اور کرتوت ہیں ایک جیسے ہی۔ دیکھیں یہاں بات اس دور کے منافقوں کی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں جن کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دل کے اندر بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری۔ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، دوڑ دوڑ کر ان میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے، اور ان کے اندر جا کے وہاں کفار کے ان ملکوں میں سیٹل ہو جائیں، کسی طریقے سے کوئی موقع مل جائے، لباس بھی ان جیسا، گفتگو کا انداز بھی ان جیسا، پڑھائی بھی ان جیسی، وضاقتہ بھی ان جیسی، کہیں کوئی فرق نہ نظر آئے، کسی طور پر وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم ان سے ملتے جلتے نہیں۔ یسارعون فیہم، اور کہتے کیا ہیں؟ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اندر اپنے کہتے یہ ہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی عذاب آئے، کوئی چکر ہم پر نہ آن پڑے۔ یعنی ہمارے یہود و نصارہ کے ساتھ اور کفار کے ساتھ مضبوط تعلقات ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر کہیں کوئی وبال آنا ہو، ہم اس سے پہلے پہلے ان کے ساتھ اڑ جائیں، ان کی طرف چلے جائیں، اور مسلمانوں کے اوپر آنے والی کوئی جو بھی وبال ہے اس کی تکلیف ہم پر نہ پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے کہ تمہاری ان تدبیروں پہ دنیا ساری چلتی ہے؟ عسى اللہ ان یأتی بالفتح، قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ آیات جس وقت نازل ہو رہی ہیں اس وقت یہ فتح ابھی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ اللہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ اللہ رب العزت کو فتح لے آئے، او امر من عندہ، یا اپنی جانب سے کوئی اور فیصلہ لے آئے۔ یعنی مسلمان دو بدو قتال کر کے ان کو ہزیمت کا شکار کریں اور ان کو فتح نصیب ہو جائے، یا اللہ رب العزت کسی اور طریقے سے ہی مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دے، ان کافروں کو اپنی طرف مشغول، کسی اور جانب مشغول کر دے۔ اور یہی ہوا، یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا میثاق مدینہ، کہ باہر سے اگر کوئی دشمن آئے گا تو ہم مدینہ کے جو لوگ ہیں، رہائشی ہیں، یہ سارے کے سارے متحد ہو کر مدینہ کی حفاظت کریں۔ لیکن غزوہ احزاب میں جب مشرکین کے سارے قبائل آ کر مدینہ کے باہر بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود دی اور وہ اندر نہیں آ سکے، تو اس وقت اندر سے جو مسئلہ پیدا ہوا وہ منافقین کا اور یہود کا تھا، جنہوں نے ہر طرح سے سازشیں بھی کی، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش بھی کی کہ جب اہل ایمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو احزاب آ گئے ہیں اور تم ان سے ڈرو، فزادتہم ایمانا، یہودیوں اور منافقوں کے اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں اہل ایمان اور زیادہ ایمان میں بڑھ گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ کی نصرت اور مدد آئی اور ہوائیں چلی اور سارے کے سارے یہ لشکر تتر بتر ہو کر واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور دوڑ گئے، تو اب ایسے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ کر جنگی لباس اتار رہے ہیں تو جبریل امین تشریف لائے اور آ کر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو جنگی لباس اتار دیا ہے لیکن ابھی فرشتوں نے نہیں اتارا، ابھی ایک معاملہ باقی ہے، بنو قریظہ پہنچنا ہے اور ان کو ان کے کرتوت کی اور ان کی جو غداری ہے اس کی سزا ملنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، سب لوگ وہاں پہنچے، بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا، اور پھر آخر حضرت سعد بن معاذ کی ثالثی پر وہ راضی ہوئے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک تیر لگنے کی وجہ سے زخمی تھے ان کو لایا گیا، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بنو قریظہ کے جتنے جوان مرد ہیں ان سب کو قتل کیا جائے، جتنے جوان مرد، اور ان کے سارے جو املاک ہیں ان کو مسلمانوں کے قبضے میں دیا جائے، یہ غداری کی سزا۔ تو عسى اللہ ان یأتی بالفتح،
قریب ہے کہ اللہ جن کے اوپر تم نے تکیہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کو ان پر فتویٰ دے دے، اور یا اپنی جانب سے کوئی اور فیصلہ لے کر آئے۔ فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی آزمائش، جہاں امتحان آ جائے، وہاں ایک دم سے ایمان کو بیچ کر اپنی سارے رخ اور امیدیں کفار اور ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے دنیا کے اندر جو معاملات ہیں ان پر رکھ لینا، اور اللہ رب العزت سے مایوس رہنا، اور اسلام سے بالکل جو ہے وہ ہاتھ جھاڑ لینا اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر لینا، یہ منافقین کا طرز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اس وقت جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر چھپایا ہوا ہے نفاق کہ ہمارا تو یہ سارا کچھ ہے، اس پر وہ ان کو پشیمان ہو، ندامت ہو کہ ہم نے تو ان پہ تکیہ کیا تھا، اب ہم کہاں جائیں گے۔ اور مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کہہ اٹھے کہ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، یہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا کر جس وقت کہیں فائدہ ملتا تھا، جب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اس وقت بڑے اپنے ایمان کے دعوے کرتے تھے اور کہتے تھے انا کہ وہ جو ہیں لمعکم، وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن آج جب موقع آیا ہے جس وقت اہل ایمان کو نصرت اور مدد کی ضرورت تھی، کفار کے مقابلوں میں صفوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، یہ تو کفار کی صفوں میں جا کے کھڑے ہوئے، یہ تو اس وقت غیر جانبدار ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے پروپیگنڈوں کے اندر کھڑے ہو گئے کہ جس میں کہ جی آج ہماری یہ بات نہیں مانی گئی اور وہ بات نہیں مانی گئی۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کریں یا باہر نکل کر جو ہے وہ دو بدو لشکر کا سامنا کریں، تو جو نئے صحابہ، نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا جذبہ بڑا وہ تھا، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم باہر نکل کر دو بدو کفار کا مقابلہ کریں اور ان کو شکست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے دفاعی پوزیشن میں بہتر ہوں، لیکن جب مشورہ بہت زیادہ یہ آیا تو آپ نے وہ مشورہ قبول کر لی۔ اس موقع پہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہی رستہ اپنایا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کریں۔ کیوں؟ کہ جب ہم گلیوں شلیوں میں اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم لشکر کے ساتھ نکلیں یا نہیں نکلے۔ تو ان کا یہ مشورہ اس لیے تھا کہ ہمارے نفاق کا پول نہیں کھلے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے جو اکثریت مشورہ تھا اس کو قبول کر لیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ باہر نکلیں گے، جس ٹائم پر مسلمان باہر نکل رہے تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ تقریباً 300 کے قریب اس کے ساتھی تھے، وہ کہنے لگے جی ہم تو باہر نہیں نکلیں گے، ہمارا تو مشورہ ہی نہیں کسی نے مانا، ہماری تو بات ہی نہیں مانی۔ تو ایسے منافق ہر جگہ موجود ہوتے کہ جب اہل ایمان کو کفر کے مقابل مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے کچھ فلسفوں کو اور اپنی کچھ باتوں کو اور اپنی کچھ مشورے، نام نہاد مشوروں کو بنیاد بنا کر اہل ایمان سے کنارہ کشی اختیار کر۔ تو مسلمان کہتے ہیں یہ ہیں جو قسمیں اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور آج یہ کفر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو، یعنی بظاہر جو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لگتا ہے کہ مسلمان ہیں اور نیکی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، ان کے یہ اعمال اللہ کے نزدیک بالکل برباد ہیں، کسی قسم کا کوئی نیکی کا عمل ان کا باقی نہیں ہے اللہ کے ہاں جو قیامت کے دن تولا جائے اور اس کا ان کو اجر دیا جائے۔ فاصبحوا خاسرین، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو سخت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، نہ دنیا میں ان کو کوئی فائدہ ہوا نہ آخرت کا فائدہ ہوا۔ دنیا میں بھی جن پر تکیہ کیا ہوا تھا وہاں بھی ذلیل اور رسوا ہو گئے، نہ دنیا ملی اور نہ ہی آخرت میں اللہ کو راضی کر کے یہ آخرت حاصل کر سکے۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا؟ تو اس لیے اس دنیا کے پیچھے لگ کر جب ایمانی فیصلے کرنے کا وقت آئے بندہ فوراً بہہ جائے اور فوری طور پر ایمان کو بیچ ڈالے اور اپنے لیے یہ سمجھے کہ ایمان کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے مجھے اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور کہیں لک چھپ جانا چاہیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو جان لینا چاہیے کہ ان کا اسلام ظاہری اسلام ہے، سوائے نفاق کے ان کے اندر کچھ موجود ہے، اور ان کی دلی ہمدردیاں اور محبتیں اور تعلق اور سارا کچھ صرف کفار کے ساتھ ہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو وہ ہر وقت رطب اللسان نظر آئیں گے، بڑی تعریفیں جھاڑیں گے اور بڑا کچھ بیان کریں گے، جی وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ۔ کفر کی جو بدبو ہے اس سے بڑھ کر کسی چیز کی بدبو ہے۔ جو اللہ رب العزت کا اپنے خالق اور مالک کا نہیں وہ کس کا؟ جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں وہ کسی اور کے ساتھ کیا مخلص؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ ایمان سب سے بڑھ کر، اور یہی وجہ ہے سورہ الکافرون میں اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ اعلان کرنا پڑے گا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بطور نمونہ پیش کیا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جنہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہہ دیا کہ ہم تم سے بری الذمہ ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دشمنی اور بغض ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک کہ جب تک تم اللہ رب العزت پر اور اس کی توحید پر ایمان نہیں لاتے۔ تو کافر اور مومن کے درمیان بغض کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور اسی لیے عقیدے کے باب میں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ عقیدہ الولاء والبراء، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر انسان کی دلی محبت ہوگی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر انسان کا بغض ہوگا، برات کا اعلان ہو۔ تو ہر مومن سے بندہ مومن کی دلی دوستی ہے، اور ہر کافر سے بندے کی برات ہے، جب تک وہ اس کا اظہار نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں، اس لکیر کو کھینچتا نہیں، خواہ وہ ماں باپ ہوں، خواہ وہ بہن بھائی ہوں، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں، اگر کافر ہے تو کافر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے نے کہا کہ بدر میں وہ کفار کی طرف سے شریک تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہنے لگے کہ ابا جی آپ کے اوپر 3 دفعہ مجھے موقع ملا کہ میں بدر پہ حملہ کر کے آپ کا قصہ تمام کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ باپ ہے آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ حضرت ابوبکر نے کیا جواب دی؟ انہوں نے کہا اگر مجھے ایک بھی موقع ملتا تو میں ہرگز یہ نہ سوچتا، اور میں تمہارا قصہ تمام کرتا کہ تم کفار کی طرف سے تھے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ سمجھنے کی بات، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایمان اور کفر یہ حد فاصل، اس کی بنیاد کے اوپر ہی اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم تقسیم کرنی۔ بندہ گیا گزرا ایسا مسلمان ہو جس نے کلمہ ہی ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھا، اس کے بعد زندگی میں کوئی عمل بھی نیکی کا نہ کیا ہو، بالآخر وہ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا نا اس کلمے کی بنیاد۔ تو جنت میں داخلے کی بنیادی ایک جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا، اور جس بندے نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے ابدی جہنم میں رہنا ہے۔ تو کیا یہ فرق بہت بڑا فرق نہیں؟ اللہ کے ہاں فرق ہی یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہی اس فرق کو اپنی زندگیوں میں واضح کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس فرق کے ساتھ بندہ مومن جیتا ہے۔ اچھا جب آپ یہ فرق بیان کریں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے، بڑے بنیاد پرست ہے، بڑے شدت پسند ہے، بڑا فلاں ہے، بڑا فلاں ہے، اور ایک دم سے اگر آپ اس کے ملک کی بات کریں، جغرافیائی تقسیموں کی بات کریں، تو وہ اسی شدت پسندی کے ساتھ اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنے علاقے کے دفاع کے لیے بالکل تیار۔ وہ دلی دشمنی اور دلی دوستی کا قائل اپنے وطن کے حوالے سے ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا جی وطن کے لیے میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، وطن کے لیے میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں، یہ میرے وطن کا دشمن ہے اس لیے یہ میرا دشمن ہے۔ ہمارے پڑوس میں دیکھو ہندوستانیوں کو اپنے وطن کے چکر میں جی کرکٹ میچ بھی نہیں کھیلیں گے ہم پاکستانیوں کے ساتھ، ایک بندہ بھی اگر کوئی پاکستانی کسی ٹیم میں ہوگا ہم وہ میچ دیکھیں گے بھی نہیں، کھیلیں گے بھی نہیں۔ کیا ہے؟ وطنیت پرستی۔ وہاں بڑا جسٹیفائیڈ ہے کسی کا اپنے وطن کی خاطر تعصب برتنا اور دوستی اور دشمنی کے پیمانے سیٹ کرنا اور اس کی حفاظت کے لیے ہر حد کو کراس کرنا، اپنی جان بھی قربان کر دینا اور اپنا مال بھی قربان کر دینا اور کسی کی جان لے بھی لینا، یہ سب جسٹیفائیڈ ہے اس لیے کہ وہ وطن کے ساتھ مخلص ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو وہ یہ فیصلہ کرے تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، وہ بنیاد پرست ہے، وہ شدت پسند ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں
جو اللہ رب العزت کے ساتھ انداد بناتے ہیں، اور پھر یحبونہم کحب اللہ، ان اندادوں کو وہ محبت دیتے ہیں جیسے اللہ کو محبت دینے کا حق۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے بڑھ کر وہ کسی کو محبت کے لائق نہیں سمجھتے، اور اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ دنیا کی ساری محبتیں اللہ رب العزت کی محبت کے تابع ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اللہ سے محبت میں کوئی بھی شریک نہیں۔ ہماری امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اللہ کے لیے ہی، اللہ کے لیے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہستی ہیں، اور اللہ ہم سے تب محبت کرے گا جب ہم ان سے سب سے بڑھ کر محبت کریں گے۔ لیکن ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے حکم کی بنیاد پر۔ تو یہ محبتیں الولاء والبراء یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لوگوں نے یہ محبتیں، کسی نے وطن کو دی ہے، کسی نے اپنے کسی نظریے کو دی ہے، کسی نے کسی علاقائی تعصب کو دی ہے، کسی نے کسی زبان کے تعصب کو دی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں جو بلوچستان میں اپنے علاقے کے لیے جان کے نذرانے دے رہے۔ یہ جو بلوچی شرمچار ہیں یہ کون ہے؟ ان کا اپنے علاقے کے دفاع کا دعویٰ ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ وطن کے غدار ہیں، اور ان کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے، اور ہم 100% علی وجہ البصیرہ ان کے دعوے کو غلط سمجھتے ہیں، گمراہی کے اوپر ہے وہ۔ لیکن ان کا دعویٰ تو یہی ہے نا، وہ اپنے جان کی بازی بھی اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقائی تعصب کو قائم رکھنا۔ انہوں نے اپنے اس علاقائی تعصب کو وہ اہمیت اور مقام دے دیا ہے جو انسان کو اللہ کو دینا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے اپنی زبان کے تعصب کو وہ مقام دے دیا ہے جو انسان کو اللہ کو دینا چاہیے۔ تو پوری دنیا کے اندر آپ ان کو دیکھیں گے، وہ ایکٹیویٹیز کریں گے زبان کی حفاظت کے لیے، زبان کی ترویج کے لیے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے، اور فلاں اور فلاں، اور اس میں ہر حد کو جانے کو تیار ہے۔ لیکن جیسے ہی اس بندے کو یہ کہا جائے کہ عقیدہ الولاء والبراء کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ تعامل کیا جائے گا، اور اللہ کی خاطر محبت رکھی جائے گی اور اللہ کی خاطر نفرت رکھی جائے گی، کہے گا آپ بڑے شدت پسند، آپ بڑے شدت پسند۔ دنیا اپنے اپنے نظریات میں اور اپنے عقائد میں اور اپنے گھڑے ہوئے باتوں کے اندر ساری شدت پسند، یہ دنیا میں، ورنہ جنگیں ہوتی کیوں؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں نہ صرف مخلص ہو، بلکہ جو اس میں اخلاص برتتا ہے اس کے ساتھ اس کو محبت ہو، اور جو اس میں اللہ کے ساتھ غدار ہے، اللہ کے دین کے مقابل کھڑا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا دشمن ہے، بندہ اس کے ساتھ برات کا اظہار کرے۔ جب تک اس برات کا اظہار نہیں ہے، جب تک یہ اپنے اندر پختہ نہیں ہے، یاد رکھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ایسا بندہ جو دوسروں کے ساتھ دلی دوست ہے، اللہ کے نزدیک وہ انہی میں سے ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ بڑا اہم موضوع ہے، قرآن مجید اس کو ایک جگہ نہیں، جا بجا بار بار ذکر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ جہاں جہاں ذکر آئے گا ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کرتے رہے، آئندہ بھی کرتے رہیں، لیکن اس کو اپنے اندر پختہ کر، اس کے بغیر اللہ کے سامنے کوئی سرخروئی نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں مرتے دم تک عقیدہ الولاء والبراء کے تحت اللہ کی ذات کو فوکس کرتے ہوئے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔